السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کا سفر نامہ جاری ہے، جو کہ کتاب الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی لکھی گئی کتاب ہے۔ اس سے لیا جا رہا ہے خاندان نبوت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسب و نسب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مغر بن نظر بن معد بن عدنان۔ یہ سلسلہ نسب جو آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حصہ ہے نسب کا جس پر تمام اہل سیرت کا اور اہل ماہرین کا، جو ماہرین انساب ہیں، ان کا اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ نسب پر تمام مفسرین کرام اور سیرت نگاری کرنے والوں کا یہاں اتفاق ہے کہ یہ سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل درست ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرت کا نحو و نسب کا جو سلسلہ ہے، اس میں سیرت نگار کا اختلاف ہے، جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا آدم تک جا ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانودہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ ہاشم اور ان کے بعض افراد کے حالات کو ہم یہاں پہ پیش کریں۔ ہاشم، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ جب عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب یا عہدہ حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ، روٹی، سالن کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں سامنے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ انہی کے بارے میں ایک شاعر کہہ رہا ہے کہ عمر ہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکے میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دنوں کے سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا بڑا ایک اہم واقعہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنو نجار کی خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ دن یہیں ٹھہرے۔ پھر اسی حالت میں اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہاں جب گئے تو فلسطین کے شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر جو ان کی اہلیاں تھیں، ان کے ہاں اللہ نے ایک بچہ پیدا کیا۔ یہ 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بال قدرتی طور پہ سفید تھے، اس لیے سلمہ نے اس بچے کا نام شیبہ رکھا۔ یثرب میں اپنے میکے ہی کی طرف ان کی پرورش کی گئی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم ہی نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب یعنی شیبہ، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنہ۔ عبد المطلب کے بارے میں ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی عبد المطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے، انہیں سینے سے لگایا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں کے پاس گئے اور اجازت مانگی، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے انہیں اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بڑے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔
پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام ردمان یعنی یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہو گئے۔ عبد المطلب وہی جن کا نام ہم نے آپ کو آغاز میں شیبہ بتایا۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا، ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام تک نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنو نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ کر بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوال لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابتہا میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ان سے ملاقات کی اور کہا کہ ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم، یہاں تک کہ نوفل سے جا ملوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو، یہ میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گئے اور 3 روز وہاں مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینے واپس آ گئے۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان بھی کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کرنے کا زیادہ حق ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے دارالندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا، اور یہی عہد و پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ بیت اللہ سے تعلق کے بعد عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا واقعہ فیل کا ہے۔ انشاءاللہ یہ دونوں واقعات ہم آپ کو اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد۔